دوستو، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی حضرات کو خوشحال رکھے، سلامت سے رکھے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں بہت شاندار ٹاپک لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں شادی کے موقع پر ہم لفافہ پیش کرتے ہیں، پیسے پیش کرتے ہیں، یہ اس کے علاوہ کوئی چیز پیش کرتے ہیں، یہ جو ہدیہ وغیرہ دیتے ہیں، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دوستو، اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ہدیہ کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کروں، آپ دھیان سے توجہ سے سنیں۔ ہدیہ کہتے ہیں کہ سامنے والے کے دل کو خوش کرنے کے لیے دیا جائے اور مقصد اللہ کی رضا ہو تو اس کو ہدیہ کہتے ہیں، اور جب سامنے والے کے دل کو خوش کرنے کے لیے اور مقصد اللہ کی رضا ہو تو اس طرح کا ہدیہ آپس میں لینا اور دینا چاہیے۔ اور میں سامعین سے بھی یہی درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے تعلقات والے کو، اپنے ملنے جلنے والے کو آپ ہدیہ پیش کیا کریں، تاکہ آپس میں محبت ہو، آپس میں محبت میں اضافہ ہو، اور پھر دلوں کے اندر جو حسد ہے، بغض ہے، کینہ وغیرہ ہے، وہ نکل جائے۔ اس لیے کہ ہدیہ پیش کرنے سے یہی فائدہ ہوتا ہے کہ آپس میں محبتیں بڑھتی ہے، محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور دلوں کے اندر جو کینہ بغض وغیرہ ہوتی ہے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تہادوا فإن الہبۃ تذہب البغائن، کہ تم لوگ باہم ہدیہ کا لین دین کرو کیونکہ یہ کینہ کو نکالتا ہے۔ مقصد بیان یہ ہے کہ آپس میں ہدیہ کا لین دین کرتے رہا کرو، اور اس کی برکت سے دلوں کے اندر جو حسد بغض وغیرہ ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے۔ تو ہدیہ لینا دینا بہت ہی اچھی چیز ہے اور دینا لینا چاہیے، لیکن شادی کے موقع پر جو ہم لفافہ پیش کرتے ہیں اور یا کوئی چیز ہم دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ہدیہ ہے، اگر اس لفافہ دینے کے ٹائم ہماری نیت یہی ہے کہ سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے اور مقصد اللہ کی رضا ہو تب تو پھر دینا جائز ہے۔ لیکن آج جو ہمارے معاشرے میں شادی وغیرہ ہوتی ہے اس میں جو لفافہ اور کوئی چیز وغیرہ دی جاتی ہے تو باضابطہ اس میں نام لکھ کر کے دیتے ہیں، اور شادی والے اس کو رجسٹر میں لکھتے ہیں کہ فلاں نے اتنا دیا اور فلاں نے اتنا دیا۔ ہمارے طرف تو رجسٹر میں اس کو لکھتے ہیں، لیکن یہاں جہاں میں رہتا ہوں مراد آباد کا حال یہ ہے کہ یہاں جس وقت دیتے ہیں تو لفافے ہی کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے اور کتنے روپے دیتے ہیں وہ بھی لکھا ہوا رہتا ہے، اور پھر بعد میں شادی والے اپنے گھر میں جا کر کے رجسٹر میں اس کو لکھتے ہیں۔ پھر بعد میں یہ ہوتا ہے کہ جب دینے والے کے یہاں شادی وغیرہ ہوتی ہے تو پھر وہ انتظار کرتے ہیں کہ جس کو میں نے پیسے دیا تھا وہ میرے یہاں آیا یا نہیں آیا، انہوں نے کتنا پیسے دیا، اور اگر پیسے نہیں دیتے ہیں تو شکوہ شکایت کرتے ہیں، آپس میں نفرت وغیرہ پھیل جاتی ہے، اور پھر آپس میں محبت ختم ہو جاتی ہے کہ ان کے یہاں میں نے اتنا پیسے دیا تھا اور میرے یہاں انہوں نے پیسہ دیا ہی نہیں۔ میں اپنے علاقے کے بارے بتا رہا ہوں، میرے والد صاحب کے ساتھ ہی واقعہ پیش آیا۔ میرے والد صاحب کو کسی شخص نے پیسے دیا تھا شادی کے موقع پر، انہوں نے جتنا پیسے دیا تھا میرے والد صاحب اس سے کم پیسے دے رہے تھے، تو شادی والے ہیں وہ لینے سے انکار کر دیا، وہ بہانہ بنا رہے کہ تم اس کو دو اس کو دو، یعنی وہ اس طرح کیا کر کے یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ آپ اتنا نہیں دے رہے ہیں جتنا ہم نے آپ کی شادی میں دیا تھا۔
پھر میرے والد صاحب نے قرضہ لے کر کے اتنے پیسے ان کو دیا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، جو ہمارے معاشرے میں شادی وغیرہ کے موقع پر جو لفافے کی شکل میں ہم پیسے پیش کرتے ہیں، اگر نیت یہی ہے کہ میں دے رہا ہوں، وہ میری شادی یا فنکشن کے موقع پر وہ بھی دے گا، تو اس طرح کی لین دین کا جو یہ رسم ہے بالکل جائز نہیں ہے، اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ اور اس کے تعلق سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تعادوا فی ہبتہ کالکلب، کہ اپنے ہدیہ کو واپس لینے والا کتا کے مانند ہے جو اپنے قے کو چاٹتا ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے ایسی برائی کو اختیار کرنا مناسب نہیں ہے، یعنی کسی شخص کو ہدیہ دے کر کے واپس لینا بہت ہی بری بات ہے، بہت ہی بری خصلت ہے۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں جو یہ ہدیہ دیا جاتا ہے، یہ ہدیہ نہیں ہے بلکہ ایک طرح کا قرض ہے، یہ کہ ہم یہ قرض دے رہے ہیں، جب ہمارے یہاں شادی وغیرہ کا کوئی موقع ہوگا تو یہ ہمارے گھر آ کر کے دیں گے۔ اس لیے یہ سب چیز جائز نہیں ہے۔ اس لیے میں یہاں بھی شادی ہو، میں تو یہی درخواست کروں گا کہ آپ لکھ کر کے آپ لٹکا دیں کہ ہمارے یہاں لفافے وغیرہ لینے کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ آپ خوش دلی سے رضا الہی کے لیے آپ کسی کو دعوت کھلا دیں، یا کسی کو دینا ہو آپ بغیر لکھ کر کے ان کو دے دیں، تاکہ پتہ نہ چلے کس نے دیا ہے، کتنا دیا ہے، اللہ کو اور دینے والے کو پتہ چلے۔ دوستو، یہ باتیں بہت اہم ہیں جو ہمارے معاشرے میں یہ باتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ آج ہم سبوں کو ان باتیں ترک کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔